اچھا ہمارے ساتھ ہیں ساداب خان بھائی، ہر ہفتے آتے ہیں. حضرت آپ نے شاید ان کو کہہ رکھا ہے کہ آیا کریں ہر ہفتے، تو یہ پھر اچھا السلام ایسا کوئی وعدہ وعید مجھے یاد نہیں ہے جی. جی صاحب، میرا آپ سے بات ہوئی تھی نا، پھر میں نے کہا تھا کہ لمبا ڈسکشن کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ نے کہا آپ کے شوق کا بھی پتہ چل جائے گا. یہ توحید بھائی چھوٹے چھوٹے بہت سارے ڈسکشن مل کے لمبا ڈسکشن ہو جاتا ہے. جی، تو آپ نے کہا تھا کہ ہر ہفتے آؤ، تو آپ کو کچھ ایسا لمبا ڈسکشن ہونا چاہیے، تو آپ نے کہا ہر ہفتے آؤ، آپ کے شوق کا بھی پتہ چل جائے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں ہر ہفتے آیا. اچھا چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں نے کہہ دیا ہو، چلو روا روی میں کہہ دیتے ہیں. آپ کا سوال رکھیں. جی، تو میں کہہ رہا ہوں صاحب، میری تھوڑی سی ریسرچ چل رہی ہے، تو میرا آنا جانا لگا رہے گا، تو کم سے کم توحید بھائی کو کہیں گے بھائی لے لیا کریں. اچھا ٹھیک ہے، اب آپ آگے چلیں. جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا، کیا نام ہے، جو پہلے جو ہمارے جو آج روزوں کا ٹائم ہے وہ پہلے الگ تھا شروعات میں، کہ روزہ اختیار کر لیا، پھر جب تک جاگ رہے ہیں، جب تک کھانا پینا کر سکتے ہیں، اس کے بعد اگر سو گئے تو پھر اختیار نہیں کر، مطلب کھا پی نہیں سکتے اور سمبند بھی نہیں بنا سکتے بیوی کے ساتھ. جی، تو پھر ایک بار یہ ہوا کہ حضرت عمر اور ادر صحابی بھائی ٹھیک ہے کہ ہم نے آگے چلیں، سوال بتائیں. جی، تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کیا نام ہے بھائی، اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے، تو اللہ نے پہلے یہ والا کیوں نہیں، یہ والا حکم جو آج کے لیے ہے وہ پہلے کیوں نہیں نکال دیا؟ آپ کا جو سوال ہے وہ ناسخ و منسوخ سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ایبروگیٹ یعنی منسوخ کیوں کرتا ہے. کیا کسی حکم کو منسوخ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے کچھ نہیں، پہلے سے پتا نہیں تھا، اب جب چیزیں ہوئی تو اس کو پتا چلا؟ نہیں، وہ نہیں ہے. میرا تھوڑا سا اوتھینٹسٹی والا ہے. میں کیا ہے اصل میں تھوڑا سا اسلام کے بارے میں ریسرچ کروں. میرا وشواس ہے کہ اسلام سچا ہے اور ہے، لیکن میں اس کے تھوڑے سے پروف دیکھ رہا ہوں. جو مجھے کچھ لوپ ہول یا تھوڑا سا سوال ایسا لگتا ہے کہ یہاں تھوڑا سا نون مسلم کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو آپ کے سوال کو ریفریز کیا نا، وہ وہی ہے حقیقتاً، کہ کانسیپٹ آف ایبریگیشن، کہ کسی چیز کو نسخ منسوخ کرنا یا بدل دینے کا مطلب کیا یہ ہے کہ اللہ کو پہلے سے نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے، اب اس کے آپ 10 قصے ہیں، آپ کوئی بھی قصہ اٹھا سکتے ہیں، چاہے یہ والا یا دوسرا. اس کا جواب سنیں. نہیں، یہ ہو سکتا ہے نا کہ بھائی اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو انسان کی طرف سے ہے. میرے بھائی اب جواب سنیں. دیکھیں، کسی قانون کی یا کسی حکم کی تبدیلی قانون بنانے والے یا قانون دینے والے کی لا علمی یا کم علمی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ قانون کو بدلنا جن لوگوں کے اوپر قانون اپلائیڈ ہوتا ہے ان کی کیپیسٹی کے بدلنے کی دلیل ہے. یہ جو میں نے آپ کو اصول دیا نا، یہ بہت اہم اصول ہے. قانون جب بنتا ہے اور اس کے بعد اس میں تبدیلی آتی ہے، تو ضروری نہیں کہ اس لیے تبدیل آئے کہ بھئی قانون بنانے والوں کو پتا نہیں تھا، بلکہ جن کے اوپر قانون اپلائی ہو رہا ہے ان کی حالت بدل گئی. جب حالت بدل گئی تو قانون بدلے گا. اس کی ایک مثال لے لیں، اور یہ مثال بہت مشہور ہے، ہمارے سننے والوں نے جو اس وقت سن رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں نے مثال اس سے پہلے بھی میرے منہ سے یا کہیں اور سنی ہوگی. وہ ہے ڈاکٹر کی مثال. آپ کسی اپنے فیملی فزیشین کے پاس یا کسی فزیشین کے پاس جائیں اور کوئی بیماری اگر خدا نخواستہ آپ کو ہو اور اس کا علاج لمبا چلنا ہو، تو ڈاکٹر کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی شروع میں یہ والی دوا دیں گے، پھر اس کی MG کم کر دیں گے، پھر دوسری دوا دیں گے. اس کے ذہن میں پورا ایک کورس ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ کورس آپ کے علم میں ہو. 1 مہینے کے بعد حالت میں کچھ سدھار آیا، اس نے دوا بدل دی. اب آپ یہ کہیں کہ دیکھو اس باولے ڈاکٹر کو، اگر دوا بدلنی ہی تھی تو وہ پہلے ہی بدل دیتا، 1 مہینے کیوں لگایا؟ آپ نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈاکٹر کے علم میں ہے کہ اب آپ کی حالت میں تبدیلی آ گئی ہے، تو اب اس کے جسم کو نئی دوا چاہیے. پھر تبدیلی آئے گی تو نئی دوا چاہیے. تو یہ دوا کا بدلنا اس ڈاکٹر کی کم علمی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ آپ کی حالت کے بدلنے کی دلیل ہے. اسی طریقے سے جو احکام اسلام میں شروع میں آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں موجود تھے، ان قوانین میں اگر کہیں تبدیلی ہوئی تو وہ اس لیے ہوئی کہ لوگوں کے حالات میں تبدیلی ہوئی، اور حالات میں تبدیلی ہونے کی وجہ سے قانون میں تبدیلی ہوئی. اس کا تعلق اللہ کے علم سے نہیں ہے. جی تو مفتی صاحب، اس میں جو آج کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں اگر پہلے ہی لاگو ہو جاتے تو اس میں کوئی پرابلم تھوڑی تھی. اس کی وجہ یہ ہے آج بھی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آج بھی تبدیلی ہو رہی ہوتی. چونکہ ہمارے حالات بدلتے، تبدیلی آج بھی ہو سکتی تھی. لیکن جب یہ ایسا ہی ہے کہ بھائی ڈاکٹر کی میں مثال لے کر آؤں گا کہ ڈاکٹر نے آپ کو 3 مہینے کا کورس کرانا تھا، 3 مہینے کا کورس کرایا. اب سمجھ لو دنیا کے سارے ڈاکٹر مر گئے، کوئی ڈاکٹر زندہ ہی نہیں ہے. اب آپ کا علاج کون کرے گا بھائی؟ وہ والا کورس نہ کوئی بدل سکتا، اب جو ہے تو ہے، سارے ڈاکٹر مر گئے.
چونکہ ڈاکٹر نہیں ہے تو کوئی علاج بدل نہیں سکتا ہے، علاج بدلنے کے لیے ڈاکٹر چاہیے. تو اسی طریقے سے حکم بدلنے کے لیے نبی چاہیے، نبی ہی نہیں ہے تو حکم نہیں بدلے گا، جو ہے اب وہ فائنل ہے. جی تو میں کہہ رہا ہوں صاحب وہ تو پتا تھا نا کہ ایسا حادثہ پیش آئے گا اللہ کو، تو وہ تو میں کہہ رہا یہ والا ٹائمنگ رکھا جا سکتا تھا نا. وہ اس لیے اسلام کے زیادہ تر میں نے قانون جو دیکھے ہیں وہ پہلے آسان ہوتے ہیں پھر بعد میں مشکل ہوتے ہیں، یہ پہلے مشکل کرا پھر آسان کرا. اس کی وجہ دیکھیں یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اس حکم کی تبدیلی یا نیا حکم نازل کرنے کے لیے کسی واقعے کو دیکھتا ہے کہ جب وہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد وہ حکم آئے گا تو لوگوں کو زیادہ آسانی محسوس ہوگی اور لوگوں کو کیا کہنا چاہیے، لوگوں کو یاد رہے گا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے 5ویں پارے میں، غیر اولی الضرر. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا کہ بھئی جو لوگ قتال نہیں کرتے وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. دونوں کے درجات میں بڑا فرق ہے. اب ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں، میں تو جہاد کر ہی نہیں سکتا، میرا کیا؟ تو قرآن کا یہ جملہ نازل ہوا غیر اولی الضرر کہ ہاں جن لوگوں کو اگر کوئی ایسی صحت کا مسئلہ ہے، کوئی فزیکل ان کو پرابلم ہے، نابینا ہے بندہ، تو اب یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے. وہ اگر گھر میں بھی بیٹھا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی اس نے یہ گنہگار ہے یا یہ کہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے دین کی، یہ نہیں کہا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایکسکلوڈ کر دیا. اب اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ بھائی جب پہلے سے پتا تھا کہ نابینا بھی ہوں گے اور دوسرے جسمانی آزار والے لوگ بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی نازل کر دیتا غیر اولی الضرر. یہ کہنے کو تو کہا جا سکتا ہے، لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا اور اس واقعے کے بعد غیر اولی الضرر ایک ٹکڑا قرآن کا نازل ہوا تو اب ساری امت کو پتا چل گیا کہ غیر اولی الضرر کے معنی کیا ہے. چونکہ ضرر کے معنی آتے ہیں نقصان، اب نقصان کو تو کسی بھی طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے اس صحابی کی سٹوری سے اس لفظ ضرر کو جوڑا تو آپ کو پتا چلا کہ ضرر سے مراد ایسا ضرر ہے کہ جس کی موجودگی میں بندہ جہاد کر ہی نہیں سکتا. وہ لنگڑا ہے، وہ نابینا ہے، یا وہ کسی طرح کا ایسا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ میدان جہاد میں نہیں جا سکتا، وہ ایگزمپٹ ہے. ورنہ پھر ہر ایک آدمی اپنے نقصان کو نقصان ہی بتائے گا، تو اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. جی تو ہاں تو میرا یہ سوال تھا صاحب. جی اچھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں سوال نہیں پوچھ رہا ہوں صاحب، میں کچھ کہنا چاہ رہا آپ کو. جی وہ میں پہلے بھی کہا تھا، میرا ایک چھوٹا سجیشن ہے وہ دے رہا ہوں، وہ آپ کو اچھا لگے. میں کہہ رہا ہوں صاحب جو بھی آپ کے پاس مسلمان لوگ آتے ہیں تو وہ زیادہ تر فقہی کوشچن نہیں پوچھتے، یہ لوجک والے ہی پوچھتے ہیں کچھ، یا ان کا کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا، اور یہ زیادہ تر جو غیر مسلم ہے اگر وہ سمجھنے کے طور پر آئے یا کچھ اچھے غیر مسلم آئے جو انہیں لگتا ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں لیکن انہیں کچھ ایکس مسلم کی وجہ سے یا پروپیگنڈا چل رہا ہے اسلام کے مطابق، اس سے انہیں شک ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں. تو پھر اسٹریم بہت کامیاب چل رہی ہے. لیکن زیادہ تر لوگ اپنی یوٹیوب چینل چلانے کے لیے، بحث بازی کرنے کے لیے، فالتو کے لیے آتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو پہلے ٹائم دیا جائے، ہندوؤں کو بعد میں، کیونکہ مسلمان کو صبح کو نماز ہی پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ کیا نام ہے انتظار کر رہا، اس کے بعد جو وہ پہ جانا ہے تو انتظار کرتے چلیں ایسا بھی کر سکتے ہیں. یہ نماز والا پوائنٹ جو ہے بہت اہم ہے، اور اس کی وجہ سے خیال رکھا جا سکتا ہے کہ ہم پہلے مسلمانوں کو دے لیں آدھا پون گھنٹہ اور اس کے بعد پھر ہم غیر مسلموں کے پاس. بالکل. اور آج کل ایکس مسلم کی پروڈ کاسٹ بھی بہت ہو رہی ہے، تو اور کہیں نہ کہیں سے ہندو بھی انہیں بہت سن رہے، تو کہیں نہ کہیں آج کل مسلمان بھی کافی گمراہ ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے سوال رہتے ہیں. تو اگر فقہی سوال ہو تو میں اپنے ہی امام صاحب سے پوچھ لوں، بتا بھی دیتے ہیں، لیکن اگر ان سے کوئی لوجک والا پوچھ لو تو نہیں دے پاتے ہوئے، اور اس کے بعد اگر ان سے ایک کوشچن کے بعد دوبارہ پوچھ لو تو ان کا دماغ ہو جاتا ہے، مطلب تھوڑا خراب بتانے لگتا ہے کہ تیرے باپ سے بات کریں گے، یہ گمراہ ہو گیا، یہ یوں ہو گیا ہے. تو یہ والی بات ہے. تو میں یہی چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو ٹائم اچھا خاصا ادھا دیا جائے. نہیں تو میں دیکھ رہا پچھلے ہفتے آدھا گھنٹہ ہی ٹائم ملا مسلمانوں کو. جی ہاں یہ بات صحیح ہے کہ پہلے بات کر لیں گے. بالکل ٹھیک. اور نماز کا جو بات رکھی آپ نے وہ اہم ترین بات ہے. بالکل جی. چلے آدھا گھنٹے مجھے اس میں انہوں نے 1 گھنٹے اسٹریم میں رکھا، اس کے بعد کیا نام نکال دے، نمبر ہی نہیں آیا. تو ایسا نہ کرے، لنک کیا کرے 1 گھنٹے پہلے ہٹا دے رہے لنک، جیسا جتنے کو بھی لینا اتنے کو لے کر 1 گھنٹے پہلے لنک ہٹا دو. ٹھیک. جی اور پرائیویٹ چیٹ میں تھوڑا دھیان بھی دے لیں. یہ تھا میرا. جزاکم اللہ خیر. چلیں ٹھیک ہے. اب اگر آپ ہی جو ہے 15 منٹ لے لیں گے تو کہاں سے مسلمانوں کو 1 گھنٹہ دیا جائے گا؟ پھر تو 4 ہی لے لیں گے. 4 ہی مسلمان جو ہے وہ 15 گھنٹے بات کر پائیں گے، اور حضرت نے 2 گھنٹے کے لیے آنا ہوتا ہے. تو تھوڑا خیال کالر بھی رکھا کریں ذرا.